شہر کی گلیوں میں چاند رات کی خوشی پھیلی ہوئی تھی۔ مساجد میں روشنی تھی، گھروں میں سحری کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ احمد ایک نوجوان طالب علم تھا۔ وہ بھی رمضان کے آنے پر خوش تھا، مگر اس کے دل میں ایک بات تھی۔ بس دن بھر بھوکے رہنا ہے، شام کو افطار اور رات کو آرام۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہی رمضان ہے۔ پہلا روزہ تھا۔ احمد سحری کے بعد سو گیا۔ دن میں اسکول گیا تو ذرا سی بات پر غصہ آ گیا۔ دوست سے تلخ کلامی ہو گئی۔ اس نے سوچا بھوک کی وجہ سے غصہ آنا تو ٹھیک ہے، مگر دل کہیں نہ کہیں بے چین تھا۔ اسی دن عصر کے بعد محلے کے ایک بزرگ احمد کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ آنکھ، زبان اور دل کو بھی قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ انہوں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا کہ روزہ انسان کو صبر اور تقوی سکھاتا ہے۔ یہ بات احمد کے دل میں اتر گئی۔ اگلے دن احمد کا ایک دوست پھر اس سے بدتمیزی کر بیٹھا۔ اس بار احمد نے گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ دل میں کہا، میں روزے سے ہوں، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ اپنا غصہ نکالنا۔ اس لمحے اسے عجیب سا سکون ملا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی رمضان کی اصل روح ہے۔ اب احمد بدل چکا تھا۔ وہ نماز کا اہتمام کرنے لگا، افطار میں دوسروں کو یاد رکھنے لگا، غریب بچوں کے لیے راشن جمع کیا اور والدین سے نرمی سے بات کرنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنا پسندیدہ کھانا ایک ضرورت مند کو دے دیا۔ دل خوشی سے بھر گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ جو خوشی چیزیں کھانے سے نہیں ملتی، وہ دوسروں کو دینے سے ملتی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ آیا۔ احمد مسجد میں بیٹھ کر دعا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل مطمئن تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ مہینہ مجھے بدل گیا ہے، اب مجھے یہی عادتیں باقی رکھنی ہیں۔ اس نے عہد کیا کہ رمضان کے بعد بھی سچائی، صبر اور نیکی کو نہیں چھوڑے گا۔ آخری پیغام ہمارے لیے سبق۔ پیارے ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان صبر سکھاتا ہے، رمضان نفس کی تربیت کرتا ہے، رمضان ہمیں دوسروں کا احساس دلاتا ہے۔ اصل کامیابی رمضان کے بعد بھی نیکی پر قائم رہنا ہے۔ آئیے اس رمضان ہم بھی عہد کریں کہ ہم صرف بھوکے نہیں رہیں گے، بلکہ برے اخلاق سے بھی روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی حقیقی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔